والے سب خدا بخش دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت. تو صرف من زارہ قبرہ والدہ ہے جس نے صرف زیارت کی. تو ابھی تو زیارت کی تو یہ حال ہے. اگر کچھ پڑے گا تو سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے, آپ سید میرا صاحب کی زیارت پر جاؤ, میں کسی کو منع نہیں کر سکتا, لیکن یہ ماں اور باپ کی قبر پر کیوں نہیں جاتے تم لوگ؟ بالکل. کوئی آپ کو مہم ہو, آپ ختم پڑھاتے پیر صاحب سے, ختم نجات, ختم غوثیہ, ختم قادریہ, ٹھیک ہے, کوئی مہم ہو آپ کو, کوئی حل نہ ہو اس کا, آپ جاؤ, اپنی ماں اگر مر گئی یا باپ مر گیا وہاں پہنچو, سبحان اللہ, وہاں فاتحہ پڑھو, دعا کرو. وہ مشکل کشا تو یہی ہے. آپ نے حج تو کرنے کا نہیں سنا؟ میں نے ان کو پڑھا بخاری میں اور بڑی بڑی کتابوں میں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ایسا آدمی ہے جس کی دعا سے میری 2/3 امت کی بخشش ہوگی. اور سرکار کو ملنے آئے تھے, نہیں مل سکے چونکہ ماں کا حکم تھا اگر تم کو بار ملے تو ملاقات کرنا, ورنہ آ جاؤ میری خدمت کرو. پوری عمر ماں کی خدمت کی انہوں نے, تو ان کو یہ مقام ملا کہ سرکار کی 2/3 امت ان کی دعا سے بخشی جائے گی. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے, اور خیر التابعین کا لفظ اس میں ہے. سرکار نے فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہتر شخص کا نام ہے. اچھا, ماں, آپ نے فرمایا زینت الجنت تحت اقدام الامہات, او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنت کو مزین کر دیا گیا ہے ماؤں کے پیروں کے نیچے, ماؤں کے پیروں کے نیچے. اچھا, اسی طرح جو ماں اور باپ دو, چونکہ دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے, تو ماں کیا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اور باپ کیا ہے, اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جو ہے یہ جنت کا صدر دروازہ ہے, صدر دروازہ. تو بغیر دروازے کے دونوں جان سکتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ اگر ایک باپ یا ماں اس کے بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے, اور بیوی کا کوئی قصور نہیں, سمجھے نا, اور سب سے ناپسندیدہ عمل خدا کی نظر میں طلاق دینا, جو جائز چیزیں ہیں ان میں جو خدا کو ناپسند چیز ہے وہ کیا ہے, لیکن اگر باپ اور ماں حکم دے بیٹے کو طلاق دے تو اس کو طلاق دینی ضروری ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ ماں اور باپ انشکر لی والی والدیک الی المصیر, میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے ماں باپ دونوں کا, اور تجھے میرے ہی پاس آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ میں ماں باپ کا ذکر کیا. کیوں؟ اصل تو رب اللہ تعالیٰ ہے, پیدا کرنا جو کچھ بھی ہے اس کا کام ہے, روٹی روزی بارش پانی جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لیکن یہ جو آپ نے حدیثوں میں پڑھا, علماء سے سنا, یہاں بہت علماء ہو گیا اب, کہ جس آدمی کو اتنے بچے ہو جائیں گے, اتنی بچی ہو جائیں گی, اور اس کو لکھائے گا, پڑھائے گا, شادی کرائے گا, وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ کہ اس کے لیے ایک آیت میں ربیانی ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, اصل پالنے والا تو وہی ہے جسے میں نے کہا, لیکن قرآن نے ماں باپ دونوں کو رب کہا ہے, کیونکہ رب کا کام پالنا ہے اور ماں باپ کا کیا کام ہے. اس گرمی میں, ٹھنڈ میں, مچھر میں جو چھوٹے بچے کو روتا ہے اور اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے, صفائی کی ضرورت پڑتی ہے, تو کون کرتا ہے یہ کام خدا کو بڑا پسند ہے. کسی کو کھانا کھلا دو, کسی کو پانی پلا دو, یا کسی ننگے کو کپڑا دے دو. حدیث میں ہے کہ آپ نے عرض کیا صاحب نے, اخبرنی عن الاسلام, آپ اسلام کے بارے میں ہم کو خبردار کریں, اسلام کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اطعام المساکین, مسکین کو کھانا کھلانا اسلام ہے. تو مسکین کو کھانا کھلانا
اسی طرح یہ چھوٹے بچے ہیں، بخاری کے حدیث میں ہے کہ جو بھی کوئی بڑی مصیبت ہو اس کو صدقہ کھا جاتا ہے. اگر آپ نے صدقہ کر دیا تو صدقہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور صدقہ کا یہ مطلب نہیں جو لوگ لیتے ہیں جی کہ یہ صدقہ جو ہے یہ فلاں صدقہ ہے فلاں، جو یہ گیرویں ہے، جو بزرگوں کے نام ہے، جو ماں باپ کے نام آپ مطلب مسجد بنا دو، مدرسے میں کچھ دے دو، کسی مدرسے میں کتاب دے دو، قلم کاغذ جو بھی ضرورت ہے، چٹائی ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے یا اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے فہو اللہ کا صدقہ تم، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، بشرطے کہ حلال کا کمائے گا تب، حرام کا صدقہ نہیں ہوتا. اور فرمایا کئی حدیثیں یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یقبل صدقہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ اس قسم کے صدقے قبول نہیں کرتا مگر طیب ہونا چاہیے، مال صحیح ہونا چاہیے، اس کا صدقہ قبول کرتا ہے. تو ماں باپ کے نام، بزرگوں کے نام جو عرس میں دیا، جو مطلب اب مائی کی وفات کے بعد 3 دن بعد لوگ ختم کرا جائے گا، کچھ کھانا وانا دیا جائے گا لوگوں کو، یہ سسٹم 10ویں دن ہوگا، اور توفیق ہو تو 15ویں کو بھی ہوگا اور 40ویں کو ہوگا. اور پھر اگر اولاد اچھی ہے تو چلو جی چھٹی بھی کر لیتے ہیں، ہے نا، اور برسی میں تو کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو مردوں کو فائدہ دینے والی ہے. اور ہم کوئی ایسی بات یہاں نہیں کہنا چاہتے. حضرت سعد ایک بڑے صحابی ہوئے، ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، تو انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ میری ماں مر گئی ہے تو کیا میں اس کے لیے کوئی ثواب کا کام کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جاؤ، یہاں پانی کی کمی ہے مدینے میں، ایک کنواں کھودو. کنواں جب کھود گیا، تیار ہو گیا، پانی آ گیا اس میں، تو آپ نے خبردار کیا سرکار کو آؤ ان ایگوریشن کے لیے آپ تشریف لاؤ. جب آپ وہاں گئے تو آپ نے اشارے سے کہا حاذہ البئر لے ام سعد، اور ایسے حدیث میں ہے کہ اے اللہ یہ جو پانی ہے کنویں کا، اس کا ثواب سعد کی ماں کو. اب لوگ کہتے ہیں جب ہاتھ کھڑا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اور آگے رکھ کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں، تو یہ کنواں سرکار کے آگے تھا کہ پیچھے؟ بہت حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کہاں پھنس گیا کہ یہ آگے رکھ کے کھانا رکھ کے ثبوت نہیں، کو کھانا پیچھے رکھا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے. پھر مسلمان کہتا ہے جی کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں. میں نے خود سنا، ایک مولوی مکہ میں رہتا ہے، اب قریب ہے کہ وہ اپنی جگہ میں پہنچ جائے، وہ کہتا ہے آگے رکھ کے کھانے کا کوئی ثبوت نہیں. اور میں نے کہا واہ بھائی واہ، ہمارے جتنے سنی آگے رکھ کے کھانا کھاتے ہیں، تمہارے پیچھے رکھتے ہوں گے کھانا. بڑے افسوس کی بات ہے، کھانا آگے رکھا جاتا ہے. اچھا جی قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت؟ مجھے بتاؤ کہ بسم اللہ کھانا پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں ہے مل کلو امر جبال لم یبدا بسم اللہ فہو اجزم او اقطع او کما قال سسن. ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے یا وہ ناتمام رہتا ہے. حدیث میں جو کچھ بھی ہے. تو کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے حضرت علی کے بارے میں لکھا کہ اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ تفسیر کے بعد میں اور تفسیر ختم نہ ہو. اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ پورا قرآن یاسین میں ہے، اور پورا یاسین کا مفہوم الحمدو میں ہے، اور پوری الحمدو کا مفہوم بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ کا مفہوم بے کے نقطے میں ہے. تو جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس حدیث کے مطابق سارا قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ارے جب ہر کام میں تو پورا قرآن پڑھ ہی رہا ہے تو اگر ہم نے الگ الگ صورتیں پڑھی تو کیا حل ہو گیا ہے؟ اچھا ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، یہ حدیث کئی جگہوں میں بخاری میں بھی ہے اور نسائی میں. تو اس حدیث کو ہم نے کئی بار یاد کیا، دیکھا زیارت کی حدیث کی. جس طرح قرآن کو زیارت کرنے سے ثواب ملتا ہے، پڑھنا الگ بات ہے، اسی طرح حدیث کو چھونے سے زیارت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. مر النبیو
بے قبریں سرکار صاحب 2 قبروں کے پاس سے گزرے آپ رکے آپ نے ارشاد فرمایا انہما لا یعذبان ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو وما یعذبان فی کبیر لیکن ان کو کسی بڑے خطا کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے ایک آدمی چگلی کرتا تھا اور ایک آدمی پیشاب کی چھینٹ سے نہ بچتا تھا ان 2 گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے تو ہم نے جب اس سے کچھ لوگوں سے بات کی تو بھئی یہ تو حدیث ہے تو جو خدا نے ان کو بتا دیا ہوگا تو خدا نے اگر ان کو بتا دیا ہوتا تو قرآن ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں آیت نہیں ہوتی ہے حدیث بھی ہوتی ہے حدیث کا بھی ایک مقام ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ مائی ابھی کمبل کے نیچے ہمیں کو معلوم نہیں ہو رہا ہے نا تو جب زمین کے اندر ہوگی تو کتنے قبر ہیں کچھ پتا آپ کو لیکن پیغمبر گزر رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے کس چیز سے عذاب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پیغمبر کی نظر جہاں کام کر رہی ہے وہاں آپ کی مشین بھی کام نہیں کر رہی ہے کوئی مشین یہ بتا نہیں سکتی کہ فلاں قبر والے کو کیوں عذاب ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی بتا کہ عذاب ہو رہا ہے کوئی کھڑبڑ کی آواز آ رہی ہے سانپ ہے بچھو ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو سرکار نے یہ بھی بتایا کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے اور پھر کیا بات کہ ایک پیغمبر اپنے امتی کی قبر سے گزرے اور اس کو عذاب برقرار رہے یہ سرکار کی رحمت کے خلاف ہے آپ کھڑے ہو گے آپ بھائی کھڑے ہو گئے آپ نے ایک کھجور کی ایک ٹہنی توڑی فشق لہما آپ نے اس کو 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک مردے کے سرانے کاٹ دیا اور ایک دوسرے کے تو لوگوں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا عذاب ہلکا ہوگا ما لم یابسا جب تک یہ دونوں ٹکڑے ہرے رہیں گے جب تک اس کو ثواب ملے گا تو ہمیں دوسری حدیثوں کو تلاش کیا کہ ہرے میں اور سوکھے میں کیا فرق ہے تو ہری چیز جو ہے وہ اللہ کا نام لیتی ہے بے شک سبحان اللہ تو اللہ کا ذکر جو ہری ہے اللہ کا نام لے رہی ہے اور مردے کو ثواب مل رہا ہے عذاب ہلکا ہو رہا ہے اور ایک مسلمان جب کلمہ پڑھے گا میرے دوست قرآن خوانی کرے گا حدیث پڑھے گا یا ایک عالم کی تقریر سنے گا تو مسجد کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ماں اور باپ اس وقت جو ہماری بری حالت ہے ہمارے حالات خراب میں کیا ہے ماں باپ کا ادب نہیں علماء کا ادب نہیں اور سادات کا ادب نہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ عالم اور سید جس کا عقیدہ صحیح ہے سمجھے نا اگر عقیدہ خراب ہو گیا ہے تو نہ عالم ہے اور نہ سید ہے ترمذی کی حدیث میں بلا تجلسوا عند كل عالم ہر عالم کے پاس مت بیٹھو ارے گارے کے پاس جا کر بیٹھو اس عالم کے پاس بیٹھو جو صاحب ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بے ایمان عالم بھی ہیں اور کچھ بے ایمان سید بھی ہیں ان کے پاس بیٹھو جو ایمان والے ہیں جو اسلام والے ہیں تو اسلام ایک بڑی نعمت کا نام ہے میرے دوست اسلام کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے ابھی آپ نے سنا وہ حدیث کہ ما كنت تقول في هذا الرجل ہے نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ایک مشہور زمانہ بزرگ ہوئے سید اور چشتی خاندان کے وہ حج کو جا رہے تھے اور بحری جہاز میں تھے ایک طالب علم جو مکہ میں مدرسہ سولتیا کا طالب علم تھا تو راستے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہے تو وہ طالب علم جو شہر کے مکہ کے پاس پڑھتا تھا اور دوسرے خیال کا آدمی تھا اس نے کہا یہ کیا دلیل آپ کے پاس میں تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک دلیل ہے شیخ صاحب نے فرمایا کیا یہ حدیث کہ جب ایک مردہ دفن ہوتا ہے یا اس کو بالفرض شیر کھا جاتا ہے یا مچھلی کھا جاتی ہے تو فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے کسی آدمی بھی ہو وہ برزخ میں چاہے زمین کے اندر ہو چاہے شیر کے پیٹ میں ہو یا مچھلی کے ٹکڑے ہو گئے اس کے اندر پیٹ میں تو فرشتہ اسے پوچھے گا ما كنت تقول هذا الرجل اس رجل کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو ظاہر ہے کہ کتنے مردے ہوتے ہوں گے مطلب کہاں مردہ نہیں ہوگا اور جہاں مردہ ہوگا وہاں سرکار ہوں گے حاضر ناظر کی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس طریقے سے کہا دیکھو
عربی تم پڑھ رہے ہو, رجل عربی بولتے ہیں مرد کو, اور اس مرد کو بولتے ہیں جو روح اور جسم کے ساتھ ہو. یعنی محمد اسلام مرد ہیں, جہاں ہوں گے روح کے ساتھ بھی ہوں گے, جسم کے ساتھ بھی ہوں گے. تو کتنے لوگ مرے ہوں گے اور سرکار وہاں ہوں گے. لہذا سرکار بالکل حاضر ناظر ہے. تو کہا یہ بات جو ہم بات کر رہے ہیں آپ ہمارے شیخ کے پاس بات کر سکتے ہو مکہ میں جب ہم پہنچیں گے. کہا بالکل, فقیر کو شیخ سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بات شیخ کے پاس پہنچی, شیخ الحدیث شیخ القرآن کے پاس. تو وہ پیر صاحب کے پاس تشریف لائے, اس پر بحث ہوئی. تو پیر صاحب نے یہ نقطہ سمجھایا میں نے جو آپ کو بتایا, رجل روح اور جسم یہ مجموعہ کا نام ہے. تو اس نے کہا پیر صاحب سبحان اللہ 34 سال ہو گئے مجھے یہ حدیث پڑھاتے, لیکن جو مفہوم آپ نے بیان کیا ہمیں آج تک نہیں پتہ. بولے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں دل کے ساتھ ہوتی ہیں. جب دل آپ کا محمد رسول کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا پھر سارا کام ہو جائے گا. تو فقیر اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک ادھر سے اشارہ نہ ہو. ایک حدیث اور ہے وہ بھی ہمیں اس میں تشنا کام ہے, اگر اس کا بھی آپ شرح کر دیں تو کیا بات ہے. کیا کہ طواف کے لیے ہے کہ ہر وقت طواف کرنے والا مہدی بھی ہوگا اور مدل بھی ہوگا, یعنی گمراہ بھی طواف کر رہا ہوگا اور ہدایت والا بھی کر رہا ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ طواف کعبہ کہ یہ بڑی حدیث ہے کہ دیکھو یہ بھی انشاءاللہ فقیر کے سامنے کوئی بڑی مشکل کی بات نہیں ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے جب آپ اس کو چومو گے تو اس کے لیے حدیث میں ہے کہ یہ گواہی دے گا, یہ مومن کی بھی گواہی دے گا اور کافر کی بھی گواہی دے گا کہ مومن کون ہے جس نے مجھے چوما ہے اور کافر کون تھا جس نے مجھے چوما. تو اگر کافر نہ ہو تو پھر یہ چومنے کا مطلب کیا ہوا. ایک ہی نقطے میں پیر صاحب نے سمجھا دیا کہ حجر اسود کافر کی بھی گواہی دے گا اور مومن کی بھی. اور کافر کی کب دے گا جب چومے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں سارے ہی مسلمان ہیں, ہے نا, کچھ مسلمان نہیں بھی ہیں. سمجھ گیا کہ نہیں. ہاں ایسا بھی یاد رکھو. ایسا کہا صاحب اسلام وہاں سے, ارے کوئی شک نہیں اسلام وہاں سے چلا, لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ابو جہل کہاں تھا جی, عبداللہ ابن ابی کہاں تھا, اس کا بھی دھیان دو نا وہ کہاں تھا. بہرحال یہ خدا کی توفیق کا نام ہے کہ کعبے میں رہنے والے کو ایمان کی دولت سے نہ نوازے اور جناب مانڈی کما خان کے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما, منڈی کے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما, کٹی کے مسلمان کو توفیق عطا فرما. یہ خدا کی توفیق کی بات ہے, ورنہ کسی کی قابلیت یا کسی کے کارنامے کی وجہ سے اسلام نہیں بلکہ خدا کی توفیق کے ساتھ. من کانا آخر کلام لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. آخری گفتگو جس مسلمان کی لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا, چاہے کتنے ہی گنہگار ہوگا. گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں پھر جنت میں جائے گا. تو کلمہ شریف پڑھ لینا یہ معمولی بات نہیں ہے, ایک بڑی نعمت کا نام ہے, نعمت عظمیٰ. اگر ہم کو ابھی مول صاحب کا فون آ رہا تھا کہ صاحب ہم نے اس سب سے ٹائم لیا, فلاں ٹائم ہم نے ان کو ملنا ہے, سمجھے نا, کوئی ڈی سی ہم کو دے دے گا مولوی کو تو ہم خوش ہوں گے. یہاں پہ ارے ڈی سی کچھ دے دے گا خوش ہو جائیں گے, منموہن جی منوج سنہا دے دے گا بہت خوش ہوں گے ہم, یا کوئی ایم ایل اے صاحب نوکری دے, کیا نوکری دے دی انہوں نے ہمارا کاروبار. ارے جس نے اسلام دیا, جس پیغمبر کے لیے سب کچھ ملا خدا کے لیے, اگر مسلمان ہو تو اس کو سلام بھیجو, سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. اور اس کا کیا فائدہ آپ کو سلام پڑھنے کا, پتا آپ کو. بس میں ادھر سے گزرا کہ آپ نے کہا پیر صاحب السلام علیکم, دوسرا دیکھ رہا تھا, اس نے کہا آپ کا کوئی تعلق پیر صاحب کے ساتھ ہے تبھی تو سلام کیا, اور اگر میری آپ کی دشمنی آپ مجھے سلام کرو گے آپ منہ ادھر کرو گے. ایک گزرنے دو جی, ہم ان کو سلام نہیں کر رہے, ہماری دشمنی ہے ان کے ساتھ چل رہی نا. اور جب آپ نے کہا یا نبی سلام علیکہ تو فرشتے بھی گواہی دیں گے ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی محفل مسلمان کی میں سرکار موجود ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی. اس کا مطلب نبی ہماری نماز کو دیکھ رہے ہیں, التحیات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا اس کا خیال ہے
اور کیا اس کے جو مقاصد ہیں، کیوں پڑھ رہا ہے، کیا اس وقت اٹھا تھا؟ اللہ اکبر، پیغمبر آ جائے تو نماز قبول، تو سلام پڑھو، اہل سنت جماعت کا جو دستور ہے اس کو اپناؤ، اپنے جو علماء ہیں ان کا احترام کرو، اور یہ کفری اور شرکی اور یہ لوگ جو اذان کو بدعت، درود کو بدعت کہتے ہیں اور چھڑی کو عین سمجھتے ہیں نا، اس کے ساتھ واہ رے واہ، اپنا اپنا مقدر ہے، وہ اذان سے پہلے درود پڑھے یا بعد میں پڑھے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو پکڑ چھڑی اس کی بوڑھے امرناتھ کی، پھر کوئی اس کا ڈنڈا پکڑتا ہے ہاں؟ اور کوئی پیغمبر اور رسول کا جھنڈا پکڑتا ہے۔ تو آپ نا 2-3 سال پہلے جب ہمارے خطیب صاحب نے پوچھ بلایا ہم کو، تو ایک پمفلٹ نکلا، جی بتاؤ کہ یہاں ان لوگوں نے ملاشی پڑھا اور لڑکوں نے جلوس نکالا اور نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے کہا نماز پڑھنا چاہیے، لیکن ان لڑکوں نے جلوس نکال دیا تھا میلاد کا نماز سے پہلے، وہ نکلا ہی ہوگا پہلے، تو چلو نماز نہیں پڑھی، پڑھنی چاہیے ان کو، مگر تو نے زور کی پڑھ کے نکالنا تھا، تو نے کیوں نہیں نکالا جی؟ تو اعتراض کرنا، فالتو فنڈ کی باتیں کرنا، یہ اسی کام میں لگے ہوئے، اسی میں لگے رہیں گے اور ایسے ہی چلے جائیں گے۔ الحمدللہ سنی، کل بھی ان کا تعلق مدینے کے ساتھ تھا، آج بھی ہے، اور اس تمام کا سلسلہ اور یہاں تک لانے والی ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہماری سنیت کی پہچان کا نام ہے، کسی عام آدمی کا پہچان نہیں ہے، بلکہ مکہ کے ایک بڑے عالم نے کہا تھا کہ میں احمد رضا کی پیشانی میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، وہ نور دیکھ رہا ہوں جو پیغمبر کے جیسے پیغمبر کا نور دنیا کو روشن کر رہا ہے، ایمان کا نور کی پیشانی میں دیکھ رہا ہے۔ اور ہم نے پہچانا کہ جو آدمی ان کا نام لیتا ہے، جس کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے کہ سنی ہے، اور آلات کا نام سنتے جس کی پیشانی کو تھوڑا آ جائے شکن، سمجھو کہ وہ سنی نہیں ہے۔ پہچان ہوتی ہے نا ہر چیز کی، ٹھیک ہے نا؟ منڈی کا امام، پونچھ کا امام، فلاں جگہ کا امام، اس کا مطلب آپ کا کچھ لنک ہے، تبھی تو آپ نے نام لیا، اور آپ کا لنک ہی نہیں، آپ کیوں نام لوگ گئے نہیں آپ وہاں؟ ارے واہ ارے واہ، جس کا تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا، ان کے ساتھ تعلق رکھو جو مرتے وقت کام آئیں گے، قبر کے اندر بھی کام آئیں گے، اور حشر میں بھی کام آئیں گے، اور پرسرات کے اوپر بھی کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو حشر میں ہی لوں گا، کوڑ سے تمہیں میں لے جاؤں گا، اور پھر کوثر پر تم کو میں جام پلاؤں گا کوثر کا، آپ نے دست مقدس میں پلاؤں گا تم۔ تو دعا ہے کہ پروردگار بادشاہ کی باتوں کو ہم سب کی جو مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، سنی ہونا چاہیے، ان کو بخش دے۔